بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ وصحبہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین اما بعد۔ بزرگان محترم و عزیزان گرامی، دنیا و آخرت میں جرائم اور گناہوں کی سزا افراد و معاشرے میں ان جرائم کی قباحت و سنگینی اور خطرات و نقصان کے لحاظ سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا تھا، ان کے عذاب پر ہم مزید عذاب کا اضافہ کرتے رہیں گے کیونکہ وہ فساد مچایا کرتے تھے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 88۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور زمین میں اس کے اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو لوگو، یہی طریقہ تمہارے لیے بھلائی کا ہے اگر تم میری بات مان لو۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 85۔ عزیزان گرامی، ایک انتہائی سنگین ترین جرم اور تباہ کن گناہ جس نے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، وہ ہے لوگوں میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان اور نشے کی لت۔ چنانچہ نشے کی عادت جس معاشرے میں عام ہو جائے اسے تباہی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ ایسے معاشرے کے افراد سے فساد ہی رونما ہوگا اور ذلت و رسوائی ہی ان کا مقدر ہوگی۔ منشیات بغیر کسی مبالغے کے ان 5 بنیادی چیزوں کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں جنہیں شریعت اسلامیہ نے تحفظ فراہم کیا ہے، اور وہ ہے دین، نفس، نسل، عقل اور مال۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم شراب سے بچو کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ منشیات کا نقصان اور اس کی تباہ کاری شراب سے بھی زیادہ سنگین و خطرناک ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ نشہ آور چیزوں کو اس کی تمام تر اقسام کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ اشیاء خورد و نوش کے قبیل سے ہوں یا انجیکشن یا سونگی جانے والی اشیاء کے قبیل سے ہوں۔ شریعت مطہرہ نے منشیات کے استعمال کے نقصانات اور تباہ کاری کے پیش نظر ان سے سختی سے روکا ہے اور شدت سے اس کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کھجور، مکئی اور دیگر غلے جن سے شراب تیار کی جاتی ہیں ان کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ نیز آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔ نشہ آور چیزوں کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ نشہ کرنے والے کی عقل ضائع ہو جاتی ہے، جبکہ عقل ہی انسان کو حیوان سے ممتاز کرتی ہے۔ جس کی عقل ہی ضائع ہو جائے تو وہ جرائم کا مرتکب ہوگا اور انسانی اخلاق و کردار سے عاری ہو جائے گا۔ نشے کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس سے طبیعت انسانی مسخ ہو کر فطرت شیطانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ایسا شخص نیک لوگوں کے اوصاف سے اکثر خالی ہو جاتا ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ زانی شخص بوقت زنا مومن نہیں رہتا، اسی طرح شرابی شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا۔ معاشرے کے حق میں منشیات کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرے میں طرح طرح کے جرائم، بے حیائی اور خلاف شرع امور پھیل جاتے ہیں۔ خاندان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ نو عمر بچے دینی و فکری انحراف کے شکار ہو جاتے ہیں، جس کے سبب عذاب الہی اور فتنوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ نشے کا ایک وبال یہ بھی ہے کہ اس کی نحوست سے انسان پر طاعت و بندگی دشوار ہو جاتی ہے، بلکہ ان سے ایک گنا نفرت و کراہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت و مجالست سے بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص مجالس ذکر و عبادت سے دور ہو جاتا ہے اور گناہ اور گنہگاروں سے اسے ایک لگاؤ اور انسیت ہو جاتی ہے۔
مسلمانوں اللہ کا خوف پیدا کرو اور اس نشے کی مصیبت سے خود کو اور سماج کو بچانے کی فکر و کوشش کرو۔ شیطان انہی چیزوں کے ذریعے انسانوں میں عداوت و دشمنی پیدا کرتا ہے اور ذکر و نماز سے انسان کو روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیج ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ اب بتاؤ کہ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے؟ بزرگوں، یہ نشے کی لت انسان کو دنیاوی و اخروی ہر اعتبار سے کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے، ملک و ملت، دین و مذہب اور جان و ایمان سب کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور جو شخص زیادتی اور ظلم کے طور پر ایسا کرے گا تم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے زہر پی کر خودکشی کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں اسے گھونٹ گھونٹ پیتا رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان نشہ آور چیزوں سے بچنے اور معاشرے کو بچانے کی توفیق اور فکر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔